اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر کثیر احکام ہیں انسانوں کے لیے اور اس میں واقعات ہیں اور آداب ہیں بارگاہ رسالت کے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اس بقرہ کا ذکر ہے جس کے وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں، یعنی گائے والی سورت، سورۃ البقرہ گائے والی سورت۔ تو یہ ایک بڑا عظیم الشان اور بڑا اہم واقعہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک نیک بندہ تھا، بڑا صالح اور نیک شخص تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچھیا تھی، جیسے ہم پنجابی میں گائے کی بچھی کہتے ہیں۔ ایک بچھیا تھی اس کے پاس اور اس کا ایک نابالغ بیٹا تھا، چھوٹا اس کا بیٹا تھا۔ تو اس نے اس بچھیا کو ساتھ لیا اور جنگل میں چلا گیا۔ ایک جھاڑی کے پاس جا کے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اے اللہ میرا بچہ چھوٹا ہے اور یہ میرے پاس کل سرمایہ یہ ایک بچھیا ہے، میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیری امانت میں دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بچھیا جوان ہوئی، ادھر اس کا لڑکا جو ہے جو نابالغ تھا وہ بھی بالغ ہو گیا اور وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، والدہ کی بات ماننے والا اور بڑا نیک تھا۔ اس نے اپنے وقت کے 3 حصے، اپنی رات کے 3 حصے کیے تھے۔ رات کے ایک حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، رات کے دوسرے حصے میں وہ آرام کرتا اور تیسرے حصے میں وہ رب کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اور جو دن میں کمائی کیا کرتا تھا اس کے بھی اس نے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ وہ صدقہ کرتا تھا اور ایک حصہ اپنی والدہ پر خرچ کرتا اور ایک حصہ اپنے لیے رکھتا۔ تو ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے اللہ کی امانت، اللہ کے سپرد ایک امانت کی ہے، جنگل میں جاؤ اور وہاں جا کر ایک بچھیا تھی جو اب گائے بن چکی ہوگی، تم اس کو جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اے ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب تو ہماری امانت واپس کر دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ امانت تمہاری واپس کر دے گا۔ تو یاد رکھو اس بچھیا کا رنگ پیلا ہے، پیلے رنگ کی گائے ہے اور اس کی چمک ایسی ہے جیسے سورج کی کرنیں۔ اب وہ جو لڑکا تھا وہ نوجوان جنگل میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنی بچھیا کو طلب کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، تو وہ گائے اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس کو بیچا، گھر کے کچھ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو اس وقت جو مارکیٹ کا جو بازار کا ریٹ تھا وہ 3 درہم تھا۔ ماں نے کہا کہ اس کو 3 درہم سے کم میں نہیں بیچنا، اور جب تمہیں کوئی گاہک آئے
تو مجھ سے مشورہ کر لینا ہے، میرے مشورے کے بغیر اس کو نہیں بیچنا۔ تو بچہ تو بڑا فرما بردار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، ایک فرشتہ ایک گاہک کی صورت میں آیا اور کہا کہ بیچنی ہے؟ اس نے کہا جی بیچنی ہے۔ کتنے کی بیچو گے؟ کہا کہ جو مارکیٹ کا ریٹ ہے 3 درہم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں 3 درہم دیتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی ماں سے مشورہ کر لوں۔ تو اس نے کہا کہ ماں سے مشورہ نہ کر، میں تجھ کو 3 درہم سے زیادہ دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی جو بھی ہو، جتنی بھی تم مجھے دولت دو گے تو میں اپنی ماں سے اس کا مشورہ ضرور کروں گا۔ تو بہرحال وہ اپنی والدہ کے پاس آیا اور اس نے جا کے سارا ماجرا سنایا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ مجھے کوئی فرشتہ لگتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کو پوچھو کہ ہم ابھی یہ گائے بیچیں یا نہ بیچیں، اس سے مشورہ کرنا۔ تو وہ لڑکا واپس آیا اور آ کے اس سے کہا، مشورہ کیا کہ تو ہمیں بتا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ اس نے کہا کہ ابھی نہ بیچو، چند دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تم ان کو یہ جو گائے ہے اس کو بیچو گے تو اس کی قیمت جو تم نے لینی ہے اس کے چمڑے میں سونا بھر کے، اس کی کھال میں سونا بھر کے لینا ہے، یعنی دنیا کی سب سے مہنگی ترین گائے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کچھ دن گزرے، بنی اسرائیل میں ایک عامیل نام کا بڑا مالدار بندہ گزرا، بڑا پیسے والا بڑا شخص تھا وہ، اور مال و دولت بھی بڑی کثرت سے اس کے پاس تھی۔ تو وہ اس کو قتل کر دیا کسی نے، اور قتل کر کے کسی دوسری جگہ پر ڈال دیا۔ اب جو اس کے چاچا کے بیٹے تھے وہ بڑا شور شرابہ کرنے لگے، قصاص مانگنے لگے، قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہماری مدد کرو، اس کے قاتل ڈھونڈ دو کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہوں، یعنی یہ جو دل لگی کرنا، مذاق مسخری کرنا، یہ جاہل لوگوں کا طریقہ ہے، علم والوں کا، عقل والوں کا یہ طریقہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ پھر وہ آپ رب سے دعا کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ آپ نے تو صرف کہا تھا ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت، زبان یا دم کی ہڈی اس مردے کو مارنی تھی، اس مقتول کو تو وہ زندہ ہو جاتا، وہ بتا دیتا کہ میرا قاتل کون ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی تحقیق شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جس کو نہ ہل جوتنے کے کام لیا ہو، نہ ہی اس سے کوئی مشقت والا کام لیا گیا ہو، بالکل وہ صاف ستھری اور بے عیب گائے ہونی چاہیے۔ عوار بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون تو آپ نے کہا کہ وہ بالکل بوڑھی گائے بھی نہ ہو اور بالکل وہ چھوٹی بھی نہ ہو۔ تو وہ بولے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول انہا بقرۃ صفراء کہ رب فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہے وہ پیلے رنگ کی ہونی چاہیے۔ فاقع لونہا تسر الناظرین کہ وہ دیکھنے والوں کو ٹھنڈک پہنچائے، دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ گائے جو ہے ہم پر متشابہ ہو گئی، مزید اس کی تحقیق، مزید اس کو واضح کیا جائے۔ جب آپ نے ساری اس کی صفات بتائی تو انہوں نے کہا، انا انشاء اللہ و انا انشاء اللہ لمہتدون، انشاءاللہ اب ہم اس کو پا لیں گے۔ تو وہ اس گائے کی تلاش کے لیے نکلے۔ تو جب وہ گائے ان کو ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر اس لڑکے نے گائے کو بیچا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے گا، یہ سونے سے اس کی کھال کو، اس کے چمڑے کو بھر کے وہ اس کی قیمت دی جائے گی۔ اب جب اس گائے کو ذبح کیا تو پھر
اللہ तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जब उस गाय को ज़िबा किया और उसका गोश्त उस मैयत को लगाया, उस मकतूल को, तो वो उठकर बैठ गया। तो उसने निशानदही की कि मेरा कातिल कौन है। उसने कहा ये जो किसास का मुतालबा कर रहा है, ये जो सबसे ज्यादा जिसने शोर मचाया हुआ है, ये रो रहा है, ये मेरे चचा का बेटा, ये मेरा कातिल है, ये दो भाई मेरे कातिल हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसास में उनको कत्ल कर दिया। तो इस वाक़े के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये कि इंसान अगर नेक हो, साले हो, अल्लाह उसकी अमानत को जाया नहीं करता। औलाद फर्माबरदार हो, वो ऐसी जिंदगी बसर कर रही हो जो परेशानी वाली है, तो अल्लाह ताला उनके लिए गैब से अपने खजानों के मुंह खोल देता है। लेकिन औलाद फर्माबरदार हो, फिर औलाद के लिए कुछ ना कुछ माल रिज़्क़े हलाल में से छोड़ के जाना, ये भी नेक बंदों का तरीका है। ये नहीं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी, ये ख्याल नहीं किया कि हलाल की हैं कि माले हराम इसके अंदर शामिल है, बड़ा पैसा जमा किया, हलाल हराम का फर्क नहीं किया, तो औलाद के लिए छोड़ के चले गए, ऐसे ही नहीं, बल्कि रिज़्क़े हलाल हो, थोड़ा हो, रब उसमें बरकत कितनी देता है कि वो दुनिया के जो खजाने हैं उसके आगे कम पड़ जाते हैं। फिर नबी जो बात फरमा दें उसमें बहस व मुबासा करके अपना इंसान का नुकसान है। जो नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें हुक्म दिया उस पर अमल कर लो, उसमें तुम्हारा फायदा है। इसके अंदर और भी बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो वाकया कुरान करीम में बयान हुआ, इसके अंदर बेशुमार इबरत और ऐसे दरस मौजूद हैं जो इंसान अगर इसको गौर से पढ़े और इसकी तफसीर के अंदर जाए तो वो इंसान के लिए राह हिदायत और राह निजात है। इसके अंदर एक और बात है, तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये कौल नकल किया गया। अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि पीले रंग की चप्पल, पीले चमड़े की चप्पल अगर कोई बंदा पहनता है उसका गम दूर हो जाएगा, वो बंदा खुश रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया तसुर्रुन नाज़िरीन, के देखने वालों को खुश करती है, देखने वालों को खुश कर देती है। और यहाँ इस आयत के अंदर, इस मजमून के अंदर हमें ये पता चला कि वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी ये बहुत बड़ी चीज है। और ये जो गाय है ये दुनिया की सबसे कीमती गाय है। इससे पहले ना कोई इतनी महंगी गाय किसी ने बेची, ना किसी ने खरीदी, और ना ही क़यामत तक इसका कोई इम्कान है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के वाक़यात से इबरत हासिल करने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।